ہزاروں زندگیاں بدلنے والے موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ سے ملنے ان کے دفتر پہنچے۔ السلام علیکم شاہ جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ شاہ جی، بچپن میں آپ فوج میں جانا چاہتے تھے اور موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، یہ کیسے ہوا؟ اچھا دیکھیے، جو جذبہ ہے فوج میں جانے والا جذبہ، وہ تو پاکستان سے محبت کا تھا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، میرے دادا فوج میں تھے، وہ پارٹیشن کے وقت سے پہلے انہوں نے فوج جوائن کی، 71 میں وہ ریٹائر ہوئے۔ میری بڑی ان سے محبت تھی، میں فیملی میں بڑا بچہ تھا، ان کی گود میں پلا بڑھا، تو میں نے کہہ لیجیے وہ تمغے، بیلٹیں، وردی وہ دیکھ لی ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں کہہ لیجیے نقش تھا کہ میں نے پاکستان کی خدمت فوج میں جا کے کرنی۔ لیکن خدا دیکھیے اس کی مہربانی اور قسمت کہ 2 بار میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا SSB میں، اور رب نے لکھا تھا کہ میں نے سیوا اور خدمت بول کے کرنی ہے، میں زبان کے ذریعے جہاد کر رہا ہوں گا۔ شاہ جی، آپ متاثر کس سے ہوئے؟ موٹیویشن کرنے کا آغاز آپ نے کیا تو کس سے متاثر آپ بھی تو ہوئے ہوں گے؟ دیکھیے، ابتدا پہ تو شاید موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں تھی، میں پڑھاتا تھا فزکس، کیمسٹری اور میتھس۔ آج بھی میرا وہ علاقہ جہاں میں لاہور میں رہتا ہوں، گلشن راوی، اس کے کوئی 4-5 ہزار بچے اس علاقے کے ایسے ہیں جو بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ میرے سے سائنس کے سبجیکٹ انہوں نے پڑھے ہوں گے۔ لیکن کلاس کے اختتام پہ مجاہد صاحب میں کچھ چند اچھی باتیں کر دیتا تھا۔ اچھا، یہ باتیں اخلاق کے حوالے سے تھیں، یہ والدین کے ادب کے حوالے سے تھیں، یہ بڑی وہ ابتدائی میسج تھے جو آج بڑے ویل ڈیفائن ہو کے یوٹیوب پہ اور میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں۔ متاثر میں ہوا زمانہ طالب علمی میں واصف علی واصف صاحب کے لٹریچر سے۔ میرے مطابق آپ کی زندگی کا سب سے بہترین لٹریچر اور بہترین استاد وہ ہے جو آپ کو خود شناس کرتے ہیں، جو آئینہ دکھائے، جو آپ کو آپ کی اسٹرینتھ سے واقف کرتے ہیں۔ تو میں جیسے جیسے واصف صاحب کو پڑھتا رہا، ان کی کیسٹس کو سنتا رہا، میری ملاقات نہیں ان سے ہو سکی، لیکن میری بڑی ایک جذباتی قسم سے، میری بڑی ایک جذباتی قسم کی محبت کہہ لیجیے، روحانی قسم کی محبت واصف علی واصف صاحب سے۔ اچھا، زندگی میں آپ کس سے متاثر ہوئے سب سے زیادہ؟ اچھا، آپ جو ایک بندہ ہوتا ہے نا سر، آج اگر میں اور آپ اٹھ کے جائیں کافی پینے کے لیے، تو وہ کافی جس کو کیپریچینو کہتے ہیں، اس کے فلیورز کی آپشن بھی پوچھے گا، آئرش نٹ، ونیلا، فلیورز ایڈ ہو گئے، یعنی کافی کا ایک اپنا ذائقہ ہے لیکن اس میں فلیورز ہیں، ہم میں کئی فلیورز ایڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی میں اپنی مسکراہٹ دیکھتا ہوں وہ ماں والی ہے، میں دیکھتا ہوں کیئر کرنا، خاندان کو، فیملی کو ساتھ لے کے چلنا، وہ ابا والا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا احساس کرنا، وہ ماں والا ہے۔ یعنی میری والدہ، ان میں درویشی اور انکساری اور عاجزی وہ ختم ہے، میں ان کو کیٹو کہتا ہوں عاجزی کا۔ یہ سب کہیں نہ کہیں آپ کی ذات میں موجود ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ بڑے بھی جاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جینز ہمارے اندر ہیں، نہ نہ نہ، کئی انداز، کئی اطوار، کئی طریقہ کار آپ کے اندر موجود ہیں اور وہ آپ میں گھل چکے ہیں۔ رنگ شربتوں کا گانا بڑا اچھا ہے، لیکن وہ کئی طرح کے فلیورز آپ میں ایڈ ہوتے ہیں۔ تو میں بڑا جن سے متاثر ہوا، آنکھوں سے دیکھ کے، سمجھ کے، میرے والد صاحب اس میں شامل ہیں۔ پھر آج کے دور میں ایک بڑے شاندار انسان ہیں سید سرفراز شاہ صاحب۔ شاہ صاحب ایک بڑے ہی زبردست انسان ہے، میں کہتا ہوں جی وہ نعمت ہے، اور ان سے رابطہ خوش قسمتی کی انتہا ہے۔ تو وہ میرے فادر فگر بھی ہیں، میری خوش نصیبی ہے، مجھے وہ بیٹا کہتے ہیں اور میں ان کو اپنے والد کی جگہ لیتا ہوں۔ تو جو اصلاح ہے، اصلاح کرنے والا موجود ہونا اور آپ میں اصلاح کروانے کا جذبہ موجود ہونا، یہ بھی خوش قسمتی ہے۔ بڑے لوگ، ان کا نفس وہ نصیحت لینے کی طرف انہیں نہیں جانے دیتا، یعنی اطاعت جس کا قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے، یہ اطاعت آپ کو نفس کی جو شر انگیزی ہیں اس سے بچا لیتی۔ تو شاہ صاحب کے ساتھ میرا بڑا ایک روحانی قسم کا لو اور محبت ہے، اور میں گاہے بگاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو بچپن میں اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ لائک اسٹوڈنٹ تھے یا ہماری طرح ہی تھے؟ شیخ صاحب، میں رج کے نالائق اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا، ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کو 8ویں 9ویں تک بیسک الجبرا نہیں آتا، ایک ایسا طالب علم جس کی اردو لکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے،
ایک ایسا طالب علم جو آج بھی اگر دیکھیں تو اس کے تلفظ پہ بڑے اعتراض آتے ہیں اور وہ وائرل ہو گیا. یعنی یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے, کیس اسٹڈی کے طور پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ گجراتی لہجے کی پنجابی بولنے والا لڑکا جس کے اپنے بچوں کو اس کی پنجابی سمجھ نہیں آتی, تو وہ اس کی تقاریر, اس کا میسج وہ ملین بلینز میں چلا گیا. یہ میرا خیال ہے اللہ کا کرم ہے, اور اللہ کا کرم جب ہوتا ہے تو آپ کو 3 چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. ایک محنت, میں شیخ صاحب دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں بلا کا محنتی انسان ہوں. میں ایک جنون کی حد تک محنتی ہوں. میں اپنے وقت کو ضائع نہیں جانے دیتا. میں ویل پلانڈ انسان ہوں. کوشش کرتا ہوں دن کو اللہ کی نعمت سمجھ کے, وقت کو اللہ کی عطا سمجھ کے استعمال کیا جائے. دوسرا, جب کرم ہوتا ہے تو آپ کو رب مخلص کر دیتا ہے اپنے کاموں کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنی کاز کے ساتھ. اور تیسری چیز جو اللہ کی بہت بڑی عطا ہے وہ شکر گزاری دے دیتا ہے. آپ قدردان ہوتے ہیں, آپ مہربان ہوتے ہیں, آپ ویلیو دیتے ہیں, آپ کسی کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے. تو جب آپ ویلیو دینا شروع کرتے ہیں اور آپ رسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر آپ میں ایک مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ خیر کی چیزیں خود آپ کے پاس چل کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, کوئی ایسا بچپن کا واقعہ جو اسٹوڈنٹ دور کا جسے آپ سن کے یا یاد کر کے خود بھی مسکراتے ہوں, ہنستے ہوں؟ بے شمار واقعات ہیں. اس میں کہہ لیجئے کہ میں بڑا تھا, میرا چھوٹا بھائی اس وقت وہ باہر کسی کنٹری میں پروڈکشن کا ہیڈ ہے کسی گروپ کا, وہ چھوٹا تھا, وہ بڑا معصوم سا بچہ. مجھے شیخ صاحب بچپن سے طوفان, بارشیں, اس طرح کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ اسپرچولی فیسینیٹ کرتے ہیں, یعنی میں طوفان کو دیکھ کے میرا سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کیا اللہ کی ایک کرشمہ ہے رب کی ذات کی طرف سے, کتنی بڑی ایک طاقت ہے, میرا رب کتنا طاقتور ہوگا کہ طوفان اتنا طاقتور ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور اسکول سے آ رہے اور شدید طوفان ایک دم سے آیا اور بارش ساتھ جھکڑ, اور وہ بالکل بلونگڑا بن کے, بلی بن کے اس نے نا مجھے پکڑ لیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اس بیگ سے میں اس کو بارش سے بچا رہا ہوں, اور بالکل فلمی سین جیسے شاہ رخ خان کترینہ کو لے کے نکل جاتا ہے. تو میں بڑی ایک وہ جہاں فشانی کے ساتھ, اور جب میں گھر میں آیا تو اماں نے شاباش دی, اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آج میں نے اپنے بھائی کو بالکل اپنے سینے سے ساتھ لگا کے اور رستے بناتے ہوئے آخرکار اس طوفان سے میں گھر تک پہنچا. اچھا, تو شاہ جی زندگی میں ناکامی اور کامیابی ہے کیا چیز؟ یہ بڑی ہی ویگ ٹرم ہے سر. بندہ بدل جائے تو کامیابی کی تعریف بدل جاتی ہے. کامیابی شاید دنیا داری میں پیسہ کامیابی ہے, شاید پاور بڑی کامیابی ہے, کوئی عہدہ حاصل کر دینا بڑی کامیابی ہے, یہ دنیاوی طور پہ ہے. ایک سٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں, یہ جو سٹینڈرڈز بنائے ہیں, اگر آپ انہی کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں تو شاید بظاہر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, اندر سے کھوکھلے اور خالی ہوتے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. میرے مطابق وہ شخص جو بھرا ہوا وہ ہے جس میں خدمت کا جذبہ ہے. دیکھیں, آپ دنیا میں سب سے بہترین بات کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل دل سے عشق رسول سے اگر کہوں تو دنیا کی سب سے بہترین بات میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. حضور کی بات سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے فرما دیا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. سر کرائٹیریا پتہ لگ گیا. فائدہ مند ہونا, آسانیاں پیدا کرنا, خیر دینا, دعا دینا اور دعا لینا, اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اگر آپ کی زندگی کو برف کہہ لیں اور یہ برف پگھل رہی ہے, یہ کم ہو رہی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ برف پگھلنے سے پہلے کسی کے گلاس کو ٹھنڈا کر دیتی, کسی کے جگ کو ٹھنڈا کر دیتی, کسی کو آسانی دے دیتی, اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں. اچھا جی, آپ کو کبھی لگا کہ آپ اس معاملے میں زندگی میں ناکام ہوئے ہیں, یا آپ محسوس کرتے ہوں کہ کبھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی کسی معاملے میں؟ ہو شیخ صاحب آپ نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا, مجھے سوال ہی بڑا اچھا لگا. سر ہزاروں ناکامی, اتنی ناکامی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور وہ ناکامیوں سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. بعض اوقات تو آپ اللہ کی منشا کو ناکامی سے سمجھتے ہیں, جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے خدا کو پہچانا, اپنے رب کو پہچانا. تو آپ کی بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں, پوری نہیں ہوتی, بے شمار ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, پوری نہیں ہوتی, بے شمار طرح کے اندازے ہوتے ہیں, وہ غلط ہو جاتے ہیں. آپ انسان ہیں, یہ یاد رکھیے. لائف از ایک جگسا پزل, یہ کوئی اسموتھ روڈ نہیں ہے. میں نے گجرانوالا جانا ہے, میری آنکھ یہاں سے چاندہ قلعہ نہیں دیکھ سکتی. میں چلوں گا تو نظر آئے گا, اور ممکن ہے میں شیخو پورا نکل جاؤں, میں ممکن ہے کہ نارووال ٹرن کر جاؤں, لیکن میں نے غلط کر کے پھر ٹھیک کرنا اور آخرکار منزل پہ پہنچنا ہے اور سامنے منزل نظر آئے گی.
یہ بڑا پکا اصول ہے. پھر ایک حصہ اس اصول کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں, آپ میں تڑپ ہے, آپ میں جذبہ ہے, تو آپ کی بےتابی جو ہے وہ ایک طرف, آپ کی منزل بھی بےتاب ہوتی ہے کہ اس کو میں نے ملنا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ پریپیئر ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات کسی گورے کی کتاب میں نے نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ سکسیس از 20% انسپریشن بٹ 80% اسپریشن. اسپریشن از پریپریشن. آپ انسپائر تو ہو سکتے ہیں کسی سے, لیکن آپ کو خود کو تیار کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو بہترین انسپریشن کے باوجود بھی آپ کوئی مقام نہیں پا سکتے. زندگی میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملا ہو جس نے آ کے کہا ہو کہ آپ کی ایک بات نے اس کی زندگی بدل دی؟ شیخ صاحب روز ہوتا ہے. اچھا. اب تو میری ٹیم, میں تو نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ ریکارڈ کرنے لگ پڑے ہیں ایسے واقعات کو. اچھا. چند دن پہلے میرے دفتر میں ایک بچہ آیا, پھولوں کا بڑا سا بوکے اٹھایا ہوا. اس بچے نے وہ پھولوں کا بوکے مجھے دیا, یہاں بیٹھا سر جھکا کے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اپنا موبائل اٹھایا اور ایک اور تصویر میرے سامنے کر. وہ بھی میری تصویر تھی, اسی کے ساتھ 6 سال پرانی. اس نے کہا سر اس تصویر میں جو آپ کے سامنے نجم کھڑا ہے, اس کی جیب میں صرف 2,500 روپیہ تھا. یہ آپ کے لیکچر میں بیٹھا ہوا تھا. اس دن اس نے خواب دیکھ لیا کہ میں نے اپنے اس انسپائر کرنے والے استاد کو کبھی ملنا ہے اور میرا یہ استاد رشک کرے گا. میں کہتا سر آج پاکستان کا آرگینک فوڈ کا سب سے بڑا برانڈ. اور میں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ ایک کہانی ہے سر, میرے پاس ایسی سینکڑوں کہانی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک اور اس معاشرے میں, اس نظام میں امید دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اس میں ڈسکریج کرنے والے بڑے, لیگ پولرز بڑے, حسد کرنے والے بڑے, ٹانگ کھینچنے والے بڑے. تو ہمیں تو روز ایسی کہانیاں ملتی ہیں, وہ میسیجز پہ ملتی ہیں, وہ ای میلز میں ملتی ہیں, وہ فیس بک چیٹ پہ آتی ہیں نظر, وہ فزیکل لوگ ملنے آ جاتے ہیں. تو میرے مطابق یہ ایک ماڈرن ڈیرا ہے. مجھے میری ڈیوٹی ہے چھوٹی سی ڈیوٹی سر خود ہی اپنے گلے ڈالنی پڑتی ہے. بالکل. وہ اگر اس سے خیر ملنے لگ پڑے پھر وہ ایک رب کی مہربانی کی علامت ہوتی ہے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے توفیق اللہ کی دین ہوتی, اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا, اللہ مہربانی کرتا ہے, کسی سے کام لے لیتا ہے. اچھا, آپ کے لیکچر کی ڈیوریشن, مطلب موٹیویشن آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیکچر کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ لوگ ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ لیکچر سنا اور اس کے بعد بھول گئے, جیسے کوئی مووی دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر اس کا اثر رہتا ہے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے شیخ صاحب, میرے یہاں کے ہونے والے سیشنز اور لیکچرز دن پہ بھی مشتمل ہے, پورا دن, ہاف ڈے بھی ہوتا ہے, گھنٹوں کے بھی ہوتے ہیں. اب کمال دیکھیے, اللہ کی کرم نوازی دیکھیے, وہ تمام باتیں شاید جو میں لیکچر میں کہتا ہوں وہ ویڈیوز میں بھی پڑی ہوئی ہیں, لوگ پھر بھی لائیو سننا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا مت تھا میری انڈسٹری کا, میری فیلڈ کا. جیسے آپ میڈیا پہ ہیں تو میڈیا کے اپنے کچھ پرابلمز ہیں, کچھ لوپ ہولز ہیں, کچھ متس ہیں, کچھ ریئلٹیز اور کچھ پرسیپشنز ہیں. میری فیلڈ کا سب سے بڑا مت یہ تھا, پرانا مت, ابھی بھی کئیوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا, جو میرے سینئرز تھے, کئی ٹرینر سپیکرز, وہ ویڈیو نہیں ریکارڈ کرنے دیتے تھے, وہ سلائڈیں نہیں دیتے تھے, وہ نوٹس نہیں دیتے تھے, وہ یو ایس بی میں ڈیٹا نہیں دیتے تھے, وہ آڈیو ریکارڈ نہیں کرنے دیتے تھے. میں خود, مجھے واقعات یاد ہے, میں نام نہیں لے سکتا, بڑے بڑے نام ہیں, وہ ڈسکریج کرتے تھے. شیخ صاحب جب میں آیا, میں نے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی, یا باری تعالیٰ یہ علم جو تو مجھے دے رہا ہے میں اسے پھیلا دوں گا, اس میں میرا کیا حق, تیری مہربانی ہے, یہ تیری عطا ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے, اگر یہ پھیل جائے تو مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے گا. شیخ صاحب وہ دعا قبول ہوئی, یہ ویڈیوز پھیلنا شروع ہوئی, اور یہ مت کہ ہم شیئر کریں گے تو گھٹ جائے گا, میرا یہ مت نہیں ہے. یہ شاید ٹپیکل سپیکرز ٹرینرز کا مت ہے. آج پینڈیمک میں ان سب کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑے, آج پینڈیمک میں ان سب کو فیس بک پہ آنا پڑا, آج پینڈیمک میں انہیں بھی کہنا پڑا جی وی آر گوئنگ ٹو شیئر. سر یہ کام شیئر کرنے کا میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں. میں جو جانتا ہوں, جو سیکھتا ہوں, جو لرن کرتا ہوں, وہ دوسروں سے شیئر کر دیتا ہوں. کیوں؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے, تم بانٹو میں تمہیں اور دوں گا. شکر گزاری کی انتہا اگر کوئی ہے تو وہ بانٹنا ہے, وہ سخاوت ہے. جتنا آپ تقسیم کرتے ہیں, جتنا آپ بانٹتے ہیں, اس قدر آپ کا بڑھ جاتا ہے. جو مال ہے, عزت ہے, شہرت ہے, میں بھائی دوسروں کو محبت اور عزت دوں گا, بڑھنا شروع ہو جائے گی. مال دوں گا, بڑھنا شروع ہو جائے گا. لو دوں گا, مجھے لوٹ کے آئے گا, محبت ملنا شروع ہو جائے گی. زیادتی کیس جو ایک آیا موٹر وے پولیس کا, وہاں پہ سی سی پی او لاہور نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا. جو سی سی پی او صاحب نے بات کہی ہے سر, بات بالکل ٹھیک کہی ہے. اچھا, آپ اکثر کہتے ہیں پاکستان زیر تعمیر ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اقبال کا خواب ایسا نہیں ہو سکتا. اقبال کا خواب بڑا منظم ہوگا. تو نیا پاکستان اسی سے جا رہا ہے.
لیڈر بھی سچا ہے, ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے. کاش کہ ان 21 سالوں میں لوگ بھی تیار کیے جاتے. شاہ جی, محبت کے بارے میں, خاص کر پہلی محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے میرے ادوار میں پنجاب میں کہتے ہیں دائی ایک لگتا تھا. آج یہ ہوا یار, ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بیچارے 4 سال کی ڈگری میں پڑھاتا رہا ہوں, پہلے سال کی ایک محبت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, وہ دوسرے سال کی نئی محبت ہوتی ہے, تیسرے سال کی تیسری, چوتھے سال کی چوتھی, اور پھر دیکھیے بدقسمتی چیک کیجیے, پھر شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد بندہ ساری زندگی روتا ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا چیلنج ہے. شاہ جی, معاشرے میں مایوسی اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, امید کی بات کے پیچھے امید کی سوچ ہوتی ہے, اور جب امید کی سوچ دی جاتی ہے تو معاشرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کتنا مشکل وقت جا رہا ہے, اس میں خیر کی بات کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے شیخ صاحب, کہ آج امید کی کو بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں یار یہ بندہ کامیاب ہو گیا اپنی محنت سے, وہ کہتے ہیں جی نہیں, لازماً کوئی 2 نمبری کی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں ڈاؤٹ, ایمبیگوٹی اور بدگمانی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کا اعتبار اس کا جنازہ نکل چکا ہے. 70-74 سال کی تاریخ دیکھ لیجیے, یہ اسٹیٹ حکومت, آنے والی نئی حکومت, جماعت, لیڈر, کسی پہ اعتبار کرتے ہیں اعتبار خراب ہو جاتا ہے. تو جس ملک میں اعتبار نہ ہو, انسرٹینٹی زیادہ ہو, انسیکیورٹی زیادہ ہو, وہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے خیر کی بات کو کرنا اور اس کو منوانا. شاہ جی, جو نئے سیاستدان آتے ہیں, لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, یا آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے, اس ملک میں ایک سپاہی جو جرنیل بننے کا خواب دیکھتا ہے, ایک بچہ جو کاکول جاتا ہے, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اسکول آف انفنٹری جاتا ہے, اسکول آف آرٹلری جاتا ہے, اس کے بعد وہ آگے موو کرتا ہے, اسٹاف کالج چلا جاتا ہے, پھر وہ ڈیفنس یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے, پھر اس کے کورسز باہر سے ہوتے ہیں, پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پوری بریگیڈ کو یا پوری کور کو یا پورے گیرزن کو یا پھر ملک کو چیف بن کے ریپرزینٹ کرے. لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے ملک میں سیاستدان کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے. سیاستدان کی کل ٹریننگ ہوتی ہے کونسلر علاقہ محلہ یوسی سے, اور وہاں کے کل مسائل, گٹر نہیں کھل رہا, نالی ٹھیک نہیں ہے, گلی نہیں بنی ہوئی, میرے بچے کی نوکری کروا دیجئے, پنچایت میں بیٹھ کے طلاق یا صلح کروا دیجئے, وہ اس سے زیادہ بڑی سیاست کو جانتا کوئی نہیں. اور جب وہ منسٹر بن جاتا ہے تو بڑی بدقسمتی سے بتاؤں کہ اس کے پاس صرف ایک ہی اسائنمنٹ ہوتی ہے, وہ یہ ہے اپنے بڑوں کو راضی کرنا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے جی, اور وہ ڈیلیور کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا. آپ آج جا کے سروے کر لیجئے, آپ کی کسی بھی طرح کی منسٹری کسی کے پاس بھی ہے, 90% لوگوں کی ریلیونسی نہیں ہوگی. ان کو نہیں پتا ہوگا جس چیز کی منسٹری میرے پاس ہے یہ کیا ہوتی ہے, یہ کیا بلا ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ ان کے پاس نہیں. اس کے مقابلے میں ایک ترقی یافتہ ملک, ایک ایسا ملک جو گرو کر رہا ہے, وہ ترکی ہو, امریکہ ہو, فرانس ہو, آپ دیکھیے جو تعلیم سنبھالتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تعلیم میں خدمت کا ہوتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ریسرچ کا ہوتا ہے, وہ ٹیکنیکل ایک مائنڈ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا, اور جب وہ منسٹری پہ آتا ہے تو وہ لیڈرشپ اور لیڈرشپ ایبلٹی کے ساتھ ڈیلیور بھی کرتا ہے اور ملک کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اچھا شاہ جی, ایک ہمارے معاشرے میں ایلیمنٹ ہے حسد کا, کہ کسی کے نقصان پہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں, اور ایک مثال پنجابی کی ہے نا کہ دوسرے دا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑا نہ لال کر دیں. یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, محکوم قوموں کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ غلام سوچ ہے. غلام کسی کی جھگی, حتیٰ کہ اپنی جھگی کو جلا کے خوش ہو جاتا ہے. اس کو ایک تماشا چاہیے ہوتا ہے, اس کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے ہوتی, اور بعض اوقات وہ خوشی کسی کے نقصان کے ساتھ جڑ جاتی ہے. وہ نہیں سوچتا کہ اگر میں کسی کے غم میں شامل ہوں گا, کسی کی تکلیف کو محسوس کروں گا, کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, یہ ایک بڑا عمل ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ دینے کی بڑی ضرورت ہے, ہمیں تربیت کی بڑی ضرورت ہے. ہماری 204 یونیورسٹیاں ڈگریاں, کاغذ, پیپر, نمبر, GPA تو دلا رہی ہیں, لیکن وہ فن, وہ ہنر اور وہ مائنڈ سیٹ
جو قوموں کو بناتا ہے اور قوموں کو اٹھاتا ہے وہ نہیں دے پا رہی. پوری قوم میں نوکری لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میرا خواب ہے نوکری دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے. جس معاشرے اور جس ملک میں انٹرپرینیورز ریسپیکٹفل ہوتے ہیں, ان کی قدر کی جاتی ہے, ان کو ہیرو مانا جاتا ہے, یا ہمیں ہیرو کی ڈیفینیشن دینی پڑے گی. کیا صرف فوجی ہیرو ہے؟ کیا صرف ایک بیوروکریٹ ہونا ہیرو ہے؟ کیا ڈاکٹر بننا ہیرو ہے؟ کیا انجینئر بننا ہیرو ہے؟ یا کسی بھی شعبے میں قابل بن کے ڈیلیور کرنا وہ کاروبار ہے؟ دیکھیں کاروباری سوچ شیخ صاحب بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے, وہ جی کاروباری بندہ بڑا. حالانکہ کاروباری بندہ کتنوں کو روزگار دے رہا ہے, کتنوں کی بے روزگاری کو ختم کر رہا ہے, کتنوں کے گھر کا چولہا چلا رہا ہے, یہ نہیں سوچا جاتا. تو یہاں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. شاہ جی, محبت کے بارے میں, خاص کر پہلی محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, میری زندگی میں محبتوں کی تو ترتیب بڑی سخت ہے شیخ صاحب. میری پہلی محبت میری ماں ہے. میں نے بچپن کیونکہ پہلا بچہ تھا, ماں کے ساتھ بڑا وقت گزارا, اور یہ ایک بڑی روحانی سی محبت تھی. میں آج بھی اپنی ماں کی محبت اور اس کے عشق میں گرفتار ہوں. ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں, دعائیں لیتا ہوں, اور میری بڑی ان کی جو مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی انہوں نے میرے پہ کی ہوئی ہے کہ میں شیئرنگ کر سکوں. میں کبھی بھی کسی دکھ تکلیف کسی بھی حالت میں ان کے سامنے وینٹ آؤٹ کر لیتا ہوں, کتھارسس ہو جاتا ہے, شیئر کر دیتا ہوں. اچھا, ویسے آپ کی تو والدہ سے ہے محبت اور وہ ہمیشہ رہے گی. لوگوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پہلی محبت کوئی بھول سکتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو؟ ان کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس معاملے کا. دیکھیں, اب اصل میں یہ تھا 80s کے ورژن کا کوشچن. شیخ صاحب آج بڑا مسئلہ ہے. اس طوفان بدتمیزی نے یادداشت کو بھی ڈیمیج کر دیا کتنی محبتیں لوگوں کو ہی ہوتی ہے. یہ بڑا ویسے دکھ کی بات ہے کہ کبھی اصل میں نا وہ آپ کے میرے ادوار میں پنجاب میں کہتے ہیں دائی ایک لگتا تھا. آج یہ ہوا یار, ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بیچارے 4 سال کی ڈگری میں میں پڑھاتا رہا ہوں, پہلے سال کی ایک محبت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, وہ دوسرے سال کی نئی محبت ہوتی ہے, تیسرے سال کی تیسری, چوتھے سال کی چوتھی, اور پھر دیکھیے بدقسمتی چیک کیجیے, پھر شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد بندہ ساری زندگی روتا ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا چیلنج ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زندگی کا ایک پروسیس ہے. ینگسٹرز کے جو ایشوز ہیں وہ اس طرح کے ہیں, ادوار ہیں, ٹین ایج کے مسئلے ہو رہے ہیں. میں کیونکہ بوڑھی روح ہوں, میں 40-41 سال کی عمر میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اور جو لو میرج ہے وہ آج کے دور میں بڑی ناکام ہوتی ہیں, محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز شیخ صاحب, امیدیں بڑی بن جاتی ہیں. جب آپ کسی کو مل رہے ہیں, آپ اس کو جانے سمجھے بغیر اس سے شادی کر دیتے ہیں. پھر جانے سمجھے بغیر بھی چھوڑیے, ارینج میں پاور کیا تھی؟ ارینج میں برکت تھی. ارینج میں برکت یہ تھی کہ وہ جاننے سمجھنے کے دوران ہی محبت ہو جاتی تھی. آپ کہہ لیجیے 2-4 بچوں میں وہ ایک ایسا زبردست امتزاج بنتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ ویلیو دینے لگ پڑتے تھے کہ یار اب اس کے حوالے بڑھیں, یہ میرے ماں باپ کی بہو تو ہے, یہ میری بیوی تو ہے, یہ میرے بچوں کی ماں بھی ہے, اس کی قربانیاں بڑی ہیں, اس نے مجھے گرو کرنے میں کہاں سے شروع میں نے سفر کیا, کہاں تک میں پہنچ گیا, اور یہ میرے ساتھ رہی. تو وہ بہانے سارے کے سارے کہیں جوڑتے تھے. آج ایکسپیکٹیشنز بنتی ہیں. آج کا بچہ اپنے گھر کے سارے پرفیوم لگاتا ہے. آج کا بچہ اپنے آپ کو مکمل تیار کر کے وہ ملنے چلا جاتا ہے. وہ شدید متاثر کر دیتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس میں کچھ نہیں ہوتا, جو کہ بڑی جلدی ایکسپوز ہوتا ہے, اور پھر یہ دوریاں طلاق کی شکل اختیار کر دیتے ہیں. اور جو والدین اپنی مرضی تھوپتے ہیں بچوں کے اوپر, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اپنی مرضی سے شادیاں کرواتے ہیں, تو اس کے کوئی منفی اثرات ہوتے ہیں ان کی زندگی پہ؟ دیکھیں میرے مطابق ارینج میرج کی ڈیفینیشن ہے بچوں سے پوچھ کے, ان کے مزاج کو سمجھ کے, انڈرسٹینڈ کر کے, یا ان کو تھوڑا سا موقع دیا جائے, سمجھ لو یہ ہے کیا, تم نے پوری زندگی گزار دی. دس از کالڈ ارینج میرج. ارینج میرج کو گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی تھوپنے کا نام ہے ہی نہیں. انڈرسٹینڈنگ کا ایلیمنٹ, وہ لو ہو یا ارینج ہو, دونوں میں بڑا ضروری ہے. شاہ جی, آپ تمام اداروں میں لیکچر دیتے ہیں جا کے, چاہے فوج ہو, چاہے پولیس ہو, بیوروکریسی ہو, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ پولیس میں خاص کر بہت زیادہ جاتے ہیں. تو زیادتی کیس جو ایک آیا موٹر وے پولیس کا, وہاں پہ CCPO لاہور نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ خاتون کو رات 12 بجے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلی ہو, آپ سیدھا روڈ لو, GT روڈ جہاں پہ آبادی ہے, اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو, کیونکہ سارے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے.
اب 1 بجے رات پیٹرول ختم ہو گیا. انفارچونیٹلی موٹر وے ابھی تک یہاں پر ڈپلائمنٹ نہیں کر سکے. یہ واردات ہو گئی. انہوں نے بجائے 15 پہ اسی وقت کال کرنے کے انہوں نے اپنے بھائی کو کزن کو بتایا. ظاہر انہیں بتانا چاہیے تھا. شیخ صاحب دیکھیں کہ آپ بھی شیخ ہیں اور عمر شیخ صاحب بھی شیخ ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ آپ میڈیا, اور میں بھی میڈیا کو تھوڑا بہت جانتا ہوں, میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بات کو کیسے کہنا ہے اور کب کہنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کویشچن کرتے ہیں, میرا ایک رسپانس ہے. آپ کے کویشچن کی ٹائمنگ ہے, میرے رسپانس کی ایک ٹائمنگ ہے. میں نے کیا کب کیسے کہنا, یہ ایک پورا آرٹ ہے. شیخ صاحب کی بات جو سی سی پی او صاحب نے بات کہی ہے سر, بات بالکل ٹھیک کہی. میں آپ کو کہوں 100 آنے بات ٹھیک, اس کا ثبوت دوں. جو شیخ صاحب نے کہا میں وہ خود کر رہا ہوں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. کیا آپ اور میں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹی, بہو, والدہ وہ رات کے 1 بجے اکیلے ٹریول کرے؟ نیور. جب آپ خود یہ رسک نہیں لے سکتے تو ان کی بات تو ٹھیک ہے. پرابلم ہے ٹائمنگ کی. وہ جو ٹائم تھا وہ ٹائم ایسا تھا جس میں سارے بڑے دکھی تھے, اور اس دکھ بھرے وقت میں آپ دیکھیے کسی کو اگر یہ اطلاع دینی ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, تو فوج میں وہ جو محکمہ, ادارہ یا جو گروپ یہ کام کرتا ہے, یا ڈاکٹرز میں بڑا کامن ہے کہ وہ آئی سی یو سے باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی انتقال ہو گیا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, بات کہنے کا طریقہ کار ہے, اس کی ٹائمنگ ہے. میرا خیال ہے وہ مسنگ تھی. بات تو بالکل ٹھیک تھی. شاہ جی, پولیس کے رویوں کے بارے میں لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ ایک کانسٹیبل ہو چاہے انسپیکٹر ہو. یہ رویے کیوں تبدیل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, جو پولیس کا سارا سسٹم میں سمجھ پایا ہوں, یہ میری اوپینینز ہیں, میرے سے زیادہ اچھا اوپینین کوئی آئی جی دے سکتا ہے, کوئی پولیس فورس کا بندہ دے سکتا ہے. پولیس میں 2 لیئرز ہیں. ایک ہماری پی ایس پی کلاس ہے, یہ بڑی قابل لوگ ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہے. ان میں بڑے بڑے نیک اور بیبے لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے ہیروز بھی ہیں. اس میں کہہ لیجئے کئی ایسے آفیسرز ہیں جن کو میں جب جن کا نام سنتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں, میں رشک سے کہتا ہوں کہ کیا ماشاءاللہ یہ پولیس آفیسرز ہیں. سہیل تاجک صاحب ہیں, طارق قریشی صاحب ہیں, طارق رستم چوہان ہیں, اور کئی آفیسرز ہیں جن کے میں نام لوں. یہ سارے قابل لوگ ہیں, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. یہ ڈی پی او رہے ہیں, یہ آر پی او رہے ہیں. اچھا, پھر ایک ایسی کلاس ہے جو شاید افسر تو ہے لیکن ان کا ماتحت ان سے بڑا دور ہو جاتا ہے ان کے رویے کی وجہ سے. وہ بھول جاتے ہیں یہ عام انسان ہے. یہ دوسری کلاس نیچے کی ہے, یہ ریکروٹ ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب انسپیکٹر, اے ایس آئی, انسپیکٹر بھرتی ہوتے ہیں اور ترقی کر کے اوپر جاتے ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں. پھر ایک نیچے بھی فورس ہے, میں ان کو بھی بھولنا نہیں چاہوں گا. یہ سپاہی ہے, یہ ناکے پہ کھڑا ہے. ان کے دکھ درد تکلیفیں ہیں, ان کے بڑے پرابلمز ہیں. ان کو سمجھے بغیر ان سب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. اب سر دیکھیے, جو رویہ آپ برا کہہ رہے ہیں, یہ رویہ برا مجرم کے لیے, یہ رویہ سخت برے بندے کے لیے, کرمنل کے لیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ آپریٹ کر کر کے, ڈیل کر کر کے اس مشکل دنیا کو, ان جھوٹی گواہیوں کو, کبھی آپ پارٹیز کو سنیں نا, کسی ایس پی کے ساتھ یا انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ بیٹھ کے پورا دن گزاریے, شام کو شیخ صاحب آپ میں سر پکڑ لیں گے. اور 90% جھوٹے لوگ آ کے جھوٹی قسمیں کھا کے پرچے کروانا چاہتے ہیں. یہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ چند واقعات ایسے ہمیں ضرور دکھتے ہیں جس سے شرم سے سر جھک جاتا ہے. لیکن آپ کبھی عوام کو بھی جا کے دیکھیے کتنی جھوٹی عوام ہے. آپ کبھی لوگوں کو بھی جا کے دیکھیے کتنے جھوٹے پرچے کرواتے ہیں. آپ کبھی عدالتوں میں جا کے ان کو بھی دیکھیے جھوٹی گواہیاں لے لیتے ہیں. تو اس جھوٹے معاشرے میں آپ کو یہ جو رخ دکھ رہا ہے وہ اسی معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے. سر, ہم میں سے ہی پولیس والے بنتے ہیں, ہم میں سے ہی بیوروکریٹ بنتے ہیں. شاہ جی, موسیقی کا انسان کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے؟ شیخ صاحب, میرے مطابق ایسی موسیقی جو روح کو جگا دے, جو بیدار کرے. وہ عرفانہ کلام ہو سکتا ہے, وہ اقبال کی شاعری ہو سکتی ہے, وہ فیض احمد فیض کی غزل ہو سکتی ہے, نصرت فتح علی خان کی آواز ہو سکتی ہے, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز ہو سکتی ہے, جو جگا دے. آج کے ماڈرن لوگوں میں مجھے اسرار بڑا پسند ہے. کیا خوبصورت اس کی آواز ہے اور کیا عرفانہ انداز ہے اس کا. تو اس کا زندگی میں اثر کیسا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کے دیکھیے, آپ ساری باہر کی دنیا یہ انٹر ہوتی ہے 5 حصوں سے, کان, آنکھ, چکھنا, محسوس کرنا, سونگنا, 5 گیٹ ہیں. اندر جانے کے بعد جو اندر کی دنیا, اندر میں بڑا کچھ پڑا ہوا ہے. دماغ ہے, ضمیر ہے, دل ہے, روح ہے, یہ سب کچھ اندر پڑا ہوا. اندر سے بیدار کیا ہوا؟ اگر میوزک نے باہر کی دنیا سے انٹر, کان کی دنیا سے انٹر ہونے کے بعد نفس کو جگا دیا, حرام ہو گیا. اگر یہی میوزک آیا ہے, دیکھیں اذان بھی خوبصورت آواز میں,
جگا دیتی ہے. آپ کا نماز پڑھنے کو, اللہ کی کبریائی, رب کا بڑا ہونا اور اللہ اکبر کی صدائیں کو جگا دیتی. تو کانوں کے ذریعے گیٹ سے انٹر ہونے والے اندر جانے والی آواز جگا کس کو رہی؟ بعض چیزیں دماغ کو جگا دیتی, دماغ کی بتی روشن ہوتی. بعض چیزیں دل کی دنیا کو آباد کر دیتی ہیں, بعض چیزیں روح کو جگا دیتی ہیں. آپ بھی سنتے ہیں ایسا میوزک جو روح میں کو نے جگا؟ جتنے نام لیے اور جتنے حوالے دین کو سنتا ہوں. شاہ جی, ہمارے معاشرے میں اب بے روزگاری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, مطلب بہت زیادہ بے روزگاری ہے. کیا ایڈوائز کریں گے نوجوانوں کو, کیا کریں؟ بزنس بھی نہیں ہے, نوکری بھی نہیں ہے. دیکھیے, ہمیں سکلز کی طرف لے کر جانا چاہیے. میں تو اپنے بچوں کو شیخ صاحب کہنے لگ پڑوں, یہ وہ نصیحتیں جو میں اپنے گھر میں کرتا ہوں. نمبر مناسب لے لو, سکلز بڑھا لو. میری ڈگری وہ عام لوگوں والی ڈگری ہوگی جو سب نے لی ہوگی, لیکن شیخ صاحب میری سکلز وہ عام بندوں سے شاید 100 گنا زیادہ. یہ میں نے پالش کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. میں نے لکھنا سیکھا ہے, میں نے بولنا سیکھا ہے, میں نے کیمرہ پریزنٹ کرنا سیکھا ہے, میں نے موب کو مینیج کرنا سیکھا ہے, میں نے کنٹینٹ پریپیئر کرنا سیکھا ہے, میں نے لیڈرشپ سیکھی ہے, پیپل آرگنائز کرنا کیسے, کام کیسے, ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے, سسٹم کیسے چلانا ہے, پروجیکٹ کیسے بنانا ہے, ڈیڈ لائنز کیسے طے کرنی ہے. یہ سب چیزیں کہیں جب آپ سیکھتے ہیں, پلاننگ کرنا سیکھتے ہیں, کیئر کرنا سیکھتے ہیں, رسپیکٹ دینا سیکھتے ہیں, کرٹیسائز کرنا, پریشر دینا بھی سیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ سیکھنے کے بعد پھر کسی گروپ کے, کسی شعبے کے آپ لیڈر بنتے ہیں. کسی شعبے کا انتخاب کرنا ہو تو کسی نوجوان کو یا کسی شخص کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب جگہ ہے یا مناسب کام ہے؟ شیخ صاحب, ایک خالی گلاس میں اگر بوتل ڈال دی جائے, وہ بوتل میں جو ببلز ہیں اوپر آنا شروع ہو جائے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا باہر آنے سے. ٹیلنٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے, چھپتا نہیں ہے, اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اپنا اظہار کرنے لگ پڑتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, اندر کو سنیں, دل کو سنیں. وہ پیدا ہوئے ہیں, یہ ڈھونڈنے پیدا کیوں ہوئے, کرنا کیا تھا, ایسا کام جو تھکائے نہ, ایسا کام جو معاوضے کی پرواہ سے آزاد کر دے. دیکھیں, میرے پہ الزام لگتا ہے شاہ صاحب بڑے مہنگے. یار یہ میں میڈیا کر رہا ہوں, آپ میڈیا ہاؤس سے آئے ہیں, میں دن کے کتنے ٹی وی پروگرام کرتا ہوں, 1 روپیہ چارج نہیں کرتا. یہ میرا شوق ہے, میری محبت ہے. میں سینکڑوں ہزاروں لیکچر فری دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ میرا شوق ہے, میری محبت ہے. ایسا کام جس کے رستے بننے لگ پڑے, ایسا کام جس کی کتابیں, جس کا علم, جس کے استاد آپ کو ملنے لگ پڑے, سر وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, اس کو ڈھونڈیے. ایسا کام کیجیے جو تھکائے نہ, ایسا کام جہاں پیشن پروفیشن ایک ہو. اچھا, آپ اکثر کہتے ہیں پاکستان زیر تعمیر ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اقبال کا خواب ایسا نہیں ہو سکتا. اقبال کا خواب بڑا منظم ہوگا, جس کی شاعری کا وزن ٹھیک ہے, جس کے اشعار کے معنی بڑے زبردست ہیں. اس کا اس طرح کا پاکستان نہیں ہو سکتا. کیا اس طرح کے پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں, کمی کیا ہے؟ اس پاکستان میں سمت کی کمی ہے. ہم پاکستان بناتے وقت ایک رخ پہ ہو گئے تھے, لاکھوں جانیں ان کی قربانیاں دیں, دنیا کا ناممکن واقعہ پاکستان بننا ممکن ہو گیا. ناممکن کو ممکن ہم نے کر کے دکھا دیا. وہ پاکستان جو ہونا چاہیے وہ بھی بننا ہے, وہ زیر تعمیر ہے. ایک پوری نسل چاہیے. شیخ صاحب, میں نے جتنا سسٹم کو سمجھا, ہم کیوں یہ کاسمیٹک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, خراب کو ٹھیک, پتہ نہیں کتنے صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے. ہم کیوں نہ ایک نئی نسل تیار کر دیں جو آپ سے مجھ سے زیادہ قابل ہو. تو نیا پاکستان اسی سے جا رہا ہے. اچھا دیکھیے, لیڈر کا ویژن سچا ہے, لیڈر بھی سچا ہے, ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے. اب وہ لیڈر کیا کرے, ٹیم اس طرح پریپیئر نہیں ہوئی. کاش کہ ان 21 سالوں میں لوگ بھی تیار کیے جاتے. صرف لیڈر کا سیٹ, یہ بھی کیس سٹڈی ہے شیخ صاحب, کہ بندہ اوپر پہنچ گیا ہے, اس سیٹ پہ پہنچ گیا ہے, اور لوگ ساتھ تیار ہی نہیں ہو پائے. وہ کیا کرے گا لیڈر, انہی میں سے لوگ اٹھائے گا. لیکن ایک شاہ جی اور بھی تو چیز ہے نا, کہ صرف لیڈر کا لگتا ہے فوکس پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے, صرف سٹیٹمنٹ. لوگ اب یہ عام ایک تاثر ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ زیادہ لمبا ہو گیا, کام کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے, بار بار میں کہوں گا یہ صبر والا کام تھا. یہ آغاز پہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا, یہ صبر والا کام تھا. ہماری نا ایک پوری تاریخ ہے, پچھلے کوئی 20-25 سال سے تو میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں. نئی گورنمنٹ آتی ہے, ہمیں لگتا ہے ایک دم سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے, ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے, لوگ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ اب مایوس ہیں, بلکہ لوگ تو اب یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ ضمنی الیکشن کروائیں تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا. لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کتنا صبر اور کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کا وقت بہتر وقت ہوگا شیخ صاحب. یہ اس بہتر وقت کا ایک جز, یہ ایک پارٹ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس کے بعد کے وقت میں آپ بہتری دیکھیں گے انشاءاللہ.
شاہ جی یہ بڑی خوبصورت دیوار پہ آپ نے غالباً کچھ کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں, یہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب یہ میری بچپن کی ساری ڈائریوں میں جو جملے مجھے اچھے لگے, میرا دل کیا انہیں امر کر دیا جائے اور ایک دیوار پہ لگا دیا جائے. یہ رومی کے, اشفاق صاحب کے, واصف علی واصف کے, بانو آپا کے جملے ہیں جو انہوں نے جملے کہے ہوئے ہیں, یہ سارے میرے پسندیدہ جملے ہیں. اچھا, ان جملوں میں سے جو آپ کو سمجھ آیا وہ ہمیں بھی سمجھائے. دیکھیں یہ جملہ جو ہے اشفاق صاحب اسے پنجابی میں کہتے تھے, میں نے اردو میں لکھا ہے یہاں پر. وہ کہتے تھے دتے چو دینا پہنا ہے, پلے تو تھوڑا دینا ہے, آپ کو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دینا ہے نا, آپ کا کوئی اپنا کمال تو نہیں تھا. شیخ صاحب کوئی دنیا میں آیا تھا تو اس کے ساتھ ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا کہ یہ بلینئر ہے, جو اللہ نے دیا اسی میں سے دینا ہے. تو اس میں سے دینے کے لیے یہ ایک عمل ہے پورا. بانٹنے والا وہی بقا کی طرف جاتا ہے, وہی بچتا ہے, جو جوڑتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اور واصف صاحب کا آپ بتائیں. واصف صاحب کا نا سب سے جو طاقتور جملہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا, وہ ہے غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. اوہو, غفلت انسان کو سلاتی ہے. دنیا میں کئی اتنے بدقسمت لوگ ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے زندگی کیا ہے, زندگی گزر چکی ہوتی ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ زندہ رہتے ہوئے آپ زندہ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ میں زندہ ہوں اور میں نے کوئی خیر کا کام کرنا. اچھا شاہ جی, آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہے, مطلب ہمیں بھی انٹرویو کے لیے آپ سے ٹائم لینے میں کافی وقت لگا, لیکن آپ نے محبت کی. کیا گھر والوں کو اس طرح سے ٹائم آپ دے پاتے ہیں جیسے ایک عام آدمی ہے 9 to 5 جاب کرنے والا یا کام کرنے والا, تو کیا کرتے ہیں پھر, اس طرح کی فراغت کیسے نکلتی ہے؟ آپ پیرنٹس کے ساتھ بڑا پیار آتا ہے تو کیسے وقت دے؟ شیخ صاحب میں روز اپنے والد والدہ کے پاس گھنٹہ ڈیڑھ لازمی بیٹھتا ہوں. کیسے؟ صبح اٹھ کے؟ بعض اوقات صبح دفتر آنے سے پہلے چلا جاتا ہوں, نہیں تو شام کو گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہوں. روز اپنے بچوں کو وقت ضرور دیتا ہوں. 5-6 بجے کلوز کرتا ہوں, کلوزنگ کے بعد گھر چلا جاتا ہوں. میری پروفیشنل مصروفیت ختم ہو جاتی ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, مجھے ڈنر پہ انوائٹ کریں, میں نہیں آ سکوں گا. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, مجھے شادی پہ بلائیں کسی ایونٹ میں شام میں نہیں آ سکوں گا. میں دن میں جو میری پروفیشنل دنیا ہے وہ دن میں نے رکھی ہوئی ہے, شام کے وقت سے میں گھر چلا جاتا ہوں. تو آپ کے پیرنٹس آپ کو ظاہر ہے دیکھتے ہوں گے, آپ کے کام کو دیکھتے ہوں, تو وہ کیا فیل کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ شیخ صاحب دیکھیں ان کی کتنی محبت ہے کہ انہوں نے میرے جیسے ایک نالائق انسان کی تربیت کر کے لقمہ حلال کھلا کے مجھے یہاں پہنچا دیا. آپ کو وہ کیمرے کی سکرین دکھائے گی, تمام میری زندگی کے جو افتتاح ہیں میرے والد اور والدہ نے وہ فیٹے کاٹے. میں منسٹر کو نہیں بلاتا, میں کسی بڑے بندے کو نہیں بلاتا. اگر والد والدہ کسی کی حیات ہے, ان سے بڑا منسٹر کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا مرشد کوئی نہیں. تو اب آپ جو کام کر رہے ہیں, آنے والے آپ کی پلاننگ جو ہے, جو لیکچر آپ دیتے ہیں یا جو بھی آپ نے مستقبل میں کرنا ہے, اس میں نئی چیز کیا کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ سر ہم سکلز کی بات کر رہے ہیں, ہم انٹرپرینوریل سکلز کی بات کر رہے ہیں, ای کامرس کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تعلیم کے نظام میں وہ سکلز ایڈ کی جائیں, اور جب تک ایڈ نہیں ہوتی کم از کم میری فاؤنڈیشن, میرا یوٹیوب, میرا فیس بک یہ کام کرتا رہے. اچھا, کسی شخص نے اگر آپ کو ملنا ہو, مطلب آپ کو بہت سے پروگرام کرنے سے پہلے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاہ جی سے یہ سوال کرنا ہے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی ایکسیس نہیں ہے آپ تک لیکن آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میری ٹیم میں جتنے ممکنہ نمبر ہیں وہ سب وہ اٹینڈ کیے جاتے ہیں, ان کا ریکارڈ بنتا ہے. ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم مل لیں. لیکن شیخ صاحب ایک جملہ جو میں اب کوٹ کرنے لگ پڑا ہوں کہ میں مجبور ہوں مغرور نہیں ہوں. اگر کسی کو نہ سننی پڑتی ہے تو اس کی وجہ میرا کوئی تکبر نہیں ہے. میں ایک لمیٹڈ انسان ہوں جس کے دن کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن ہے, مہینے کے 30 دن ہے, سال کے 365 ہے. اسی وقت کو میں نے تقسیم کرنا ہے, مشن کو بھی دیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی دیکھنا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے مولوی صاحب یا کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں تو وہ تعویذ دیتے ہیں, تو آپ کو بھی ماڈرن پیر سمجھا جا رہا ہے, تو آپ کیا تعویذ دیتے ہیں ان کو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے؟ میں عمل کا تعویذ دیتا ہوں, میں انیشیٹو کا تعویذ دیتا ہوں, میں خیر کا اور امید کا تعویذ دیتا ہوں کہ اگر ایک قدم اٹھا لیا جائے تو منزل آ جاتی ہے. اچھا جی, آپ کے ایک اور یہاں پہ بڑے لوگوں کی جو ہیں وہ تصاویر ہیں, تو ان کو لگانے کی وجہ یا ان کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے. شیخ صاحب معاشرے کا پھپھڑا دانشور ہوتا ہے, ہیرو ہوتا ہے. تو یہ معاشرے کا وہ پھپھڑا ہے, یہ بڑے نام ہیں, انہوں نے لکھا, انہوں نے بولا, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس میں سے جو سب سے خوبصورت تصویر مجھے لگتی ہے وہ نواب صادق کی لگتی ہے. نواب صاحب کا پاکستان پہ احسان ہے, آپ نے پہلے سال کی تنخواہیں دی ہیں, ملک چلتا رہا. تو میں ان سب ہیروز کا دیوانہ ہوں, اس لیے ایک دیوار میں نے ادبا کی, شاعروں کی, ادیبوں کی اور ہیروز کی بنا. ان سے بہت سے لوگ ابھی جیسے امجد اسلام امجد صاحب ہیں, ان کو ملاقات ہوتی ہے؟ یہ سب یہاں پر جو الحمدللہ حیات ہیں, امجد اسلام امجد صاحب, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, طارق بلوچ رائی صاحب, ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, یہ یہاں آ چکے ہیں.
یہ لیکچرز دے چکے ہیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان میں سے حیات نام سب کے سب اس ادارے میں آ چکے ہیں. اچھا جی، شاعری کرنا کیسے شروع کرتا ہے کوئی شخص بھی؟ یہ تو کوئی شاعر ہی بتا سکتا ہے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اندر اتنی میرا خیال ہے پیدائشی ہوتا ہے، پالش ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. میں نے امجد صاحب سے سوال کیا تھا کہ جو درد ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہوتا پیدائشی ہے، وقت کے ساتھ پالش ہوتا ہے. دیکھیں درد تو ہوتا ہی ہے شاعری میں، لیکن اتنی تخلیق کی ہوئی خدا کی چیزوں میں سے ان کو چند لائنوں میں، چند جملوں میں اس طرح سے بیان کرنا، تو یہ کوئی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہر فن ہی اسپیشل ہے. شاعر بڑا اسپیشل ہے، سنگر بڑا اسپیشل ہے، پینٹر بڑا اسپیشل ہے، پریزنٹر بڑا اسپیشل ہے. ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہے سر، یہ اللہ کی دین ہے. اچھا جی، پرانی موویز دیکھتے ہیں آپ؟ میں نئی موویز دیکھتا ہوں. پرانی کیوں نہیں دیکھتے؟ پرانی جو دیکھی اب پرانی ہو گئی ہیں سر. دیکھیے پرانی چیزوں کے ساتھ رہنے والا پرانا ہو جاتا ہے. تو نئے لوگوں میں کون پسند ہے؟ ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ ٹی وی ڈراماز میں نے لوکل کا تو میں بڑا شدید میں کرٹیسائز کرتا ہوں، اور اس کو کرٹیسائز کرنے کی وجہ وہ فلسفے ہیں جن کو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں. خدا کی قسم وہ معاشرے کا صرف 1% ہے جس کی بنیاد پہ عجیب عجیب تحریکیں بن جاتی ہیں. وہ 99% معاشرہ وہ ہم دکھا ہی نہیں رہے. تو آپ کو ایکٹر یا ایکٹریس کون سے اچھے لگتے ہیں جو بڑا اچھا کام کرتے ہیں؟ مجھے اب اس میں پھر نام ایسے آ جائیں گے جو شاید اس وقت ٹی وی نہیں اس طرح کر رہے، لیکن میرے بڑے فیوریٹ ہیں. مجھے سہیل احمد صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں. مجھے وہ جب ملے تو ان سے میں نے آٹوگراف بھی لینا ہے اور ان کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے. اچھا، تو شاہ جی کامیڈی مزاحیہ، مطلب آپ کو پھر وہ تو مزاحیہ کردار زیادہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کامیڈی اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں ان کے سنجیدہ بھی دیکھیں آپ، ڈرامے نکالنے پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن دیا ہوا ہے. وہ مجھے لگتا ہے وہ عام بندہ ہی نہیں ہے، وہ سپر مین ہے اپنے کام کے. بیبو جی کو پتا چل گیا کہ دادا پوتے کی کارستانیاں سن کے اس کے ساتھ جفیاں ڈالتا رہا ہے، تو وہ مجھ سے کہیں گی کہ بھائی صاحب آپ کا فٹے منہ. ماڈرن جو ہے ہنی الویلا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو شاہ جی آپ اب عام لائف میں ہنستے ہیں، لوگوں سے مذاق کرتے ہیں؟ صاحب آپ دیکھیں کتنے ایسے مومنٹس ہیں جس میں مسکرا رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ ہم تھوڑا مزاق کی طرف چلے جائیں. تو مزاح آپ کس طرح کا کرتے ہیں؟ اگر دوستوں میں بیٹھے ہوں تو کوئی لطیفے وغیرہ یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جس کا شعبہ بات چیت ہوتا ہے نا، بات چیت سے مذاق بنا سکتے ہیں نا. وہ تو جملہ سازی کر سکتے تو آپ ہیں. ہمارے ساتھ بھی کوئی مذاق بنائیں نا. آپ حکم کیجئے، آپ کوئی چیز پنگا لینا جی پھر تو. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا لطیفہ جو آپ کو یاد ہو، کیونکہ آپ کو لوگ سیریس گفتگو بہت سنتے ہیں، جاننا میں چاہتے شیخ ہیں. صاحب پڑھاتا تھا تو میں بڑا سنجیدہ استاد تھا. تو میں پڑھا رہا تو کلاس روم میں جو لاسٹ بینچ تھا وہاں پر جو اوپر ٹیوب تھی، ٹیوب لائٹ وہ خراب تھی. تو ایک بچہ پیچھے بیٹھا باتیں کر رہا تھا. میں ایک دم مڑا اور میں نے کہا تم کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا، میں کہا بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ بینچ پہ کھڑا ہو گیا. میں کہا منہ اس طرف کر لو. دوسرا منہ کر لیا. میں کہا ہاتھ اوپر کر لو. اس نے ہاتھ اوپر. ابھی پوری کلاس کے رنگ اڑے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے. میں نے کہا اوپر ٹیوب ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دو. اس نے ٹھیک کیا اور بیٹھ گیا. وہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ سزا ہے، اور میں نے اس کو کھڑا کرا کے ٹیوب ٹھیک کروا کے اس کو بٹھا. تو ایسے شوز فیوریٹ کون سے ہیں؟ جیسے سہیل صاحب کا آپ نے کہا بڑے فین ہیں آپ، تو ایسے مزاحیہ شو کون سے دیکھتے ہیں؟ بلبلے دیکھ لیتا ہوں. اچھا، بلبلے دیکھتے ہیں. ہاں جی. تو بلبلے میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کون سا کریکٹر اچھا لگتا ہے؟ مومو. مطلب کیا اس میں اچھا لگتا ہے کہ وہ سادگی، انداز، اور وہ دیکھیں نا اصل زندگی میں کتنے غم چھپے ہوتے ہیں لوگ. میں نے ان کا انٹرویو سنا، میں حیران ہو گیا. اتنے غم کو چھپائے بیٹھے شخص دنیا کو مسکراہٹ دے رہے ہیں. شاہ جی کوئی ایسی خواہش جو زندگی میں پوری نہ ہوئی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ ہر روز ہی لگتا ہے لاٹری نکلی ہوئی ہے الحمدللہ. شاہ جی آخر میں کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کا مشکور ہوں شیخ صاحب، آپ اتنی محبت سے آئے. اور یہ جو آنے والا سارا زمانہ ہے یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. اس میں فزیکل شاپ کی بجائے ڈیجیٹل شاپ چاہیے. ہمیں سکلز چاہیے، ہمیں قابل لوگ چاہیے. تو ہمارے سننے والے اپنے بچوں کو وہ قابلیت کی طرف لائیں، ان کی قابلیت سے مہیر کریں، نہ کہ ڈگریوں سے مہیر کریں.